अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट कादिर खायला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि नसीम शाह ने अपने लिए खुद मुसीबत जो है वो अपनी तरफ खींची है और आप बैल मुझे मार वाला उस बेचारे के साथ अब हाल हो चुका है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो कल नसीम शाह ने ट्वीट किया था, अब क्योंकि मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि वो नसीम का अपना ट्वीट था, कादिर से इस बारे में जानते हैं क्योंकि सारा दिन इस स्टोरी के ऊपर काम करते रहे हैं। बट इस वक्त लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नसीम शाह को शो काज नोटिस इशू हो गया है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हो तो उसके अंदर कुछ ऐसी शिक हैं जहां पर आपने मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरव्यूज, आपका बिहेवियर, आपकी गुफ्तगू, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताल्लिक या बाकी चीजों के मुताल्लिक एक पॉलिसी होती है जिसको आप साइन करते हो, ये पूरी दुनिया में होता है। तो उसकी ये वायलेशन हुई है और नसीम शाह को शोकाज नोटिस इशू कर दिया गया है। अल्लाह ना करे इस लड़के को कोई पाबंदी का सामना करना पड़े या जुर्माना होना पड़े, बट सिचुएशन जो लग रही है, मुझे लग रहा है कि नसीम शाह 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने, 6 महीने की पाबंदी भुगत सकते हैं। ये एग्जाम्पल सेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है और इदारे हमेशा ऐसे ही करते हैं, इदारे बिल्कुल माफ नहीं करते हैं। अब क्योंकि नसीम शाह का वो ट्विटर हैंडल था, चला कौन रहा था, ये अब सारी चीजें सामने आएंगी। कादिर मेरे साथ मौजूद है। कादिर, नोटिस का मैंने बता दिया कि नसीम शाह ने मुसीबत को अपनी तरफ दावत दी है। एक्चुअल इसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई है, क्या है ये नसीम शाह के मैनेजर का ये काम है, नसीम शाह या खुद, मतलब हम में से कोई भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक क्रिकेटर जो होटल बैठा हुआ है, मरियम नवाज स्टेडियम आई हुई है चेयरमैन पीसीबी के गेस्ट के तौर के ऊपर, तो वो ये हरकत कर सकता है? फंसाया गया है, खुद फंसा है, खुद मुसीबत को दावत दी है और अब शोकाज नोटिस भी हो चुका है। एजाज, नसीम शाह का जो ट्विटर है वो आपके पास है अकाउंट, वो ट्वीट आपने की थी, मानते हैं इस बात को? अगर मैं मैनेजर हूं, वैसे अगर मैंने पैसे पकड़े हुए हैं तो नहीं, मैनेजर भी हैं, फिर भी आप अपना पर्सनल अकाउंट नहीं दे सकते किसी को, एथिकली रॉन्ग है। अब हुई है ना गलती तो अब भुगते। अब इसमें जो है ना पछतावे की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने जो हरकत की है वो जरा में ये बताते हैं कि उनके मैनेजर जो इंग्लैंड में है, उसने ट्वीट करनी थी, यही ट्वीट करनी थी, लेकिन नसीम शाह के अकाउंट से नहीं करनी थी, उसने अकाउंट स्विच करना था, वो स्विच करना भूल गया। और इसका मतलब ये है, अगर स्विच करना भी भूल गया है तो इट मींस कि उसका मैनेजर इस तरह की एंटी पाकिस्तान स्टेट, एंटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्वीट्स करते हैं। उनके पास हैंडलर्स मौजूद होते हैं पेड, जो कि ट्वीट्स करते हैं। मैं बाबर के खिलाफ करता हूं, मैं नसीम के खिलाफ करता हूं, मैं किसी के खिलाफ ट्वीट करता हूं, मेरे जो कमेंट्स हैं उसमें जो गाली बरदार फोर्स आती है वो इन्हीं के मैनेजर्स सामने देख के, वो इन्हीं के मैनेजर्स की है। और अब ये एक्सपोज हो चुके हैं नसीम शाह की इस ट्वीट के बाद, जो नसीम शाह ने एक्स पे की। कोई नहीं मानेगा कि मैनेजर ने की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहे आपने बताया है कि मेरे मैनेजर ने की है, नहीं बताया, कोई नहीं मानेगा। उस पे लिखा है आई नसीम शाह, ब्लू टिक और मिलियन फॉलोअर। वो सब जानते हैं नसीम शाह को क्योंकि उसका अकाउंट है। आप, पहली बात तो ये है कि तमाम वो प्लेयर्स जिन्होंने अपने अपने मैनेजर्स के हाथ में ये मोबाइलों में अकाउंट दिए हुए, वो बराहे करम अब वापस ले लें, क्योंकि अगर मैनेजर से गलती होगी तो वो भी आप पे पड़नी है। मैनेजर का कुछ नहीं जाना, मैनेजर के थ्रू अब आपकी इंटेरोगेशन होगी। अब आपका जो अगला पिछला चटा है वो खुलने वाला है, क्योंकि आपके जो लोग खिलाफ ट्वीट करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो सब एक्सपोज हो गए हैं। वो आपके नसीम शाह के मैनेजर की वजह से कई क्रिकेटर्स के मैनेजर्स एक्सपोज होंगे, जिन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चमकाई हुई थी, जो प्रेशर बिल्ड करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। कोई आम जनता जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं ट्वीट करती थी, कोई आम जनता पाकिस्तान स्टेट या सूबे के खिलाफ ट्वीट नहीं करती थी। मैं अब आपको बता रहा हूं, कोई ये आम जनता नहीं करती थी। आप मेरे वर्ड पे गौर कर रहे हैं, आम जनता नहीं करती थी। ये वो करते थे जो इनके मैनेजर्स के पेड ट्रोलर्स थे। साया कॉर्पोरेशन वाला अमेरिका भागा हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, उसके अकाउंट्स खोल के देखें उसने कितने पेड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो बाबर को आप डिफेंड करने की खातर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वालों के लिए थोड़ी आसानी कर देते हैं। जो पेड ट्रोलिंग आप कहते हो कि ये इसी तरह के लोग होते हैं
جنہوں نے 100 اکاؤنٹ یا 150 اکاؤنٹ انگیج کیا ہوتا ہے اور ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں, گروپ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے, ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں تاکہ وہ ٹرینڈنگ میں جائے. تو یہ اب فلمیں ختم ہونے والی ہیں. اب آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ یہ رنگ بازی پکڑی گئی ہے تمام ان پلیئرز کی جو اپنے اپنے اکاؤنٹ. اچھا واپس آتے ہیں پوائنٹ کے اوپر. جو اب تک کی آپ کی انویسٹیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایپ کے اوپر 3 اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں, ادر اکاؤنٹ کے اوپر جب آپ سوئچ کرتے ہو تو وہ سوئچ کرنا بھول گئے. بٹ آپ نے ایک بڑا خطرناک جملہ بولا کہ اس نے یہ ٹویٹ کرنی ہی تھی, اس نے کسی اور اینگل سے کرنی تھی. محسن نقوی کو ٹارگٹ کرنا تھا, مریم نواز کو ٹارگٹ کرنا تھا, پھر اس کے نیچے 150 ٹرولر ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. بنے ہوتے ہیں نا, ان کے پیڈ گروپس بنے ہوتے ہیں, ان کے سارے ویریفائڈ گروپس کے علیحدہ بنے ہوتے ہیں. اب یہ کمائی کا ذریعہ ہے. کئی ویریفائڈ گروپ بنے ہوں گے بلو ٹک والے جو آپس میں ٹویٹ شیئر کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, اس سے پیسے جنریٹ کرتے ہیں. یہ سب ڈالرز کی جو ہے نا وہ رنگ بازی ہے. ایسے لوگوں کو نسیم یا باقی کرکٹرز کیوں اپنا پی آر مینیجر رکھتے ہیں؟ بس اب شو کا نوٹس ملا ہے, اب وہ جواز اللہ نہ کرے. میں سب سے پہلی غلطی اچھا سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر سینٹرل کانٹریکٹ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. سنیں, سینٹرل کانٹریکٹ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اختیار ہے, ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اس پی ایس ایل سے بھی روکا جا سکتا ہے. اس پی ایس ایل چلتی پی ایس ایل سے بھی روکا جا سکتا ہے نسیم کو. اس کے مطلب اچھا دوسری بات آپ کو بتاؤں, اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ان کے بھائی بھی کھیل رہے ہیں, عبید اور حنین. ان کا کوئی قصور نہیں ان کا نہیں ہے پروفیشنلی, وہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا, ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان کی بھی کمپلینٹس ڈومیسٹک میں آ چکی ہیں. کیا ٹھیک ہے, وہ ان کے بیہیویئر کی, وہ ان پہ بھی معافی نسیم شاہ نے مانگی تھی میچ ریفری. اس ٹویٹ کا بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, پروفیشنل آرگنائزیشن ہے. دیکھیں پروفیشنل آرگنائزیشن ہے. اچھا معافی اگر نسیم بول دیتا ہے, یہ کہہ دیتا ہے, جو کہ اب تک ہماری بھی یہی اطلاعات ہیں کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اس کے مینیجر کی حرکت ہے, پہلی بٹ وہ لوگ تو غلط ہیں. ادھر آ دو, میں لگ رہا ہے میرے تو روڈ دینی ہوئی بات ہی ہوگی. پہلی غلطی نسیم شاہ کی, جو مینیجر نے یا نسیم شاہ نے ٹویٹ کی, واللہ العالم, پہلی ٹویٹ کی اس کو 13 منٹ بعد ڈیلیٹ کیا. دوسری غلطی ڈیلیٹ کر دیا, دوسری غلطی ہیکر کے اوپر ڈال دی 3 گھنٹے بعد. پاگل سمجھتے ہو یار آپ لوگ؟ مطلب ایف آئی اے ہونا بابا جی دے کول ہے, پورا پاکستان ان کے انڈر ہے یار. وہ پوری دنیا کی سیکیورٹی, پاکستان کی سیکیورٹی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, پوری دنیا کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ. آپ ان کو چار رہے ہو یار, جن کے پاس ایف آئی اے 1 منٹ لگنا ہے آئی پی ایڈریس نکلانا ہے کہ کس موبائل سے کس وقت جو ہے وہ کون سے آئی پی ایڈریس سے ٹویٹ ہوتی ہے, کدھر سے ڈیلیٹ ہوتی ہے, اور کدھر سے دوبارہ ہیکر والی ٹویٹ ہوتی ہے. تو یہ ڈرامے بازی, نسیم کی ذاتی انوالومنٹ کے اوپر میں ابھی بھی بلیو نہیں کرتا. میری جان آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ میرا نہیں دل کرتا کہ نسیم شاہ پہ پابندی لگے یا نکالا جائے, اللہ معاف کرے, کوئی اس کے ہم جو ہے وہ دشمن ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ قادر خواجہ کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے اگر کوئی خدا نہ خاصا غلطی ہوتی ہے تو میں اعجاز وسیم باکری کو ڈال دوں گا کہ اعجاز وسیم باکری نے کی تھی موبائل پکڑ کے, آپ میرا موبائل پکڑ کے کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں, تو کیا میں آپ پہ ڈالوں گا؟ جسٹیفائی ہو سکتی ہے اپنا اکاؤنٹ کا تو میں خود ذمہ دار ہوں. میری جان یہی میں قرض کر رہا ہوں کہ نسیم شاہ اگر ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے تو نسیم شاہ کو ویڈیو بیان جاری کرنا چاہیے. راول پنڈیز اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ فرینچائز کرکٹ جو ہے, فرینچائز والے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہیکنگ کے اوپر, اور ہیکر جو ہے وہ یہ کر گیا وہ کر گیا. یار قادر اتنا تو مارجن ہونا چاہیے تھا نا, ان کا پلیئر ہے. اگر نسیم یہ بولتا ہے کہ میرے مینیجر نے انگلینڈ میں بیٹھ کے حرکت کی ہے, ٹھیک ہے, نسیم کو سینٹرل کانٹریکٹ کی جو بھی سزا ملے گی وہ ملے گی. سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر جو شکے اس نے سائن کی ہوئی ہیں, لیکن اس کی فرنچائز کو تو یہ حق, اور نسیم کو بھی حق ہے. شو کاز نوٹس پاکستان کرکٹ بورڈ نے سزا تو نہیں سنائی, نسیم کو حق دیا ہے. اس کو نسیم شاہ کو پوچھا, شو کاز نوٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے, تو اس کو حق ہے وہ ایکسپلین کرے, بتائے کہ میرے مینیجر کی غلطی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کہے گا آپ کا جو پرسنل اکاؤنٹ تھا وہ مینیجر کے پاس کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سارے کرکٹرز کے مینیجر کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ان کا کوئی ڈیٹا بھی کسی ملک کو بھی بیچ سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, ان کی کوئی پرائیویسی, کوئی ڈیٹا, کوئی چیزیں ہوں گی. وہ نسیم شاہ کا اکاؤنٹ اگر فرض کریں کوئی دوسری ہمارے دشمن ممالک والے ہیک کر لیتے ہیں, پڑے گا کس پہ؟ نسیم کے اوپر. نسیم کے کوئی نہیں مانے گا کہ ہیک ہوا نہیں ہوا, وہ بعد کی باتیں. اچھا ایک انفارمیشن دیکھنے والوں کو یہ بھی میں سب سے پہلے, ہمارے موسٹلی کرکٹرز اسی طریقے سے ہینڈلر باہر رکھے ہوئے انہوں نے 100% ایسے باہر. سایہ کارپوریشن تو زیادہ لڑکوں کو چلا رہا ہے. اب یہ جو آپ کے نیچے کمنٹ آتے ہیں, میرے آتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹویٹر کے نیچے جو بیڈ کمنٹس آتے ہیں, وہ کیسے آتے ہیں؟ ایک دم وہ ایسے آتے ہیں کہ ہماری ٹویٹ یا آپ کی ٹویٹ یا کسی کی ٹویٹ کا لنک جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں. اچھا نسیم نے پاکستان کو افغانستان کے خلاف میچز بھی جتوائے ہوئے ہیں, اور نسیم شاہ کی پرفارمنسز بھی ہیں. ہو سکتا ہے مریم نواز اگر معافی کروا دیں تو کہ ٹھیک ہے یار بچہ ہے, اس کے مینیجر کی غلطی ہے.
لیکن سینٹرل کانٹریکٹ کی سزا پھر بھی ملے گی. دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آتی ہیں, وہ مہمان تھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی, وہ مہمان تھی پی ایس ایل کی. آپ کا ایک پلیئر اٹھتا ہے سینٹرل کانٹریکٹ اور وہ ٹرول کتنا ہوا ہے, اور وہ ٹرول ہوا. اینٹی جو اسٹیٹ والے لوگ ہیں وہ تو وسیم اکرم کو بھی ٹرول کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو اگزامپل سیٹ کرنی ہوگی تمام. ہاں ادارے کی تو اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ادارے کو آپ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے. آپ کوئی کرکٹر اٹھتا ہے وہ منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ کرکٹ تو پاکستان کی میری وجہ سے ہے. کوئی کرکٹر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کی میری وجہ سے ہے, میرے اکاؤنٹ. یار ہمارے دوست راشد بھائی کو بھی ایف آئی اے جا کے اپنے جوابات دینے پڑے تھے جب وہ بھی کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ رضوان کو اس لیے کہ اس نے کوئی غزہ کی باتیں کی تھیں, اس پہ بھی راشد کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا. تھا ایکسپلین تو سب کو کرنا پڑے گا, دائرے میں تو سب کو آنا پڑے گا, ایکسپلین کرنا پڑے گا. لیکن میں پھر بھی یہ میری خواہش ہے کہ نسیم شاہ, اللہ نہ کرے, اس کو بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے, اس سے غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے, معافی جو ہے وہ اگر مانگ لیتا ہے اور آئندہ کے لیے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے میری گزارش ہے کہ اس مینیجر کے تھرو تمام نیٹ ورک پکڑا جائے جو یہ پیڈ ٹرولرز پاکستان کے خلاف, پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی سی ایم اور پاکستان کرکٹ کے اوپر, پاکستان کرکٹ کے اوپر جو کبھی نسیم, کبھی بابر کو ٹارگٹ, کبھی رضوان کو ٹارگٹ, کبھی شاہین کو ٹارگٹ, کبھی حارث رؤف کو ٹارگٹ, تو سارا یہ تو پھر بہت بڑی بات آگے نکلے گی. اس چیز کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے, اور اس چیز کی بھی انٹیروگیشن اب ہونی چاہیے کہ کھلاڑی جو ہیں ان کے عبد الرحمان کے پاس پیسے پھنسے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک پیسے مانگ کیوں نہیں رہے اس سے, چیئرمین کے پاس کیوں نہیں گئے اپلیکیشن لے کے, جب چیئرمین صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے اپلیکیشن دیں میں ان کے خلاف کاروائی کرتا ہوں, جیم آرمر کے خلاف, کیوں روکا گیا تھا ان کو کاروائی کرنے سے. بہت شکریہ قادر خواجہ کی آپ نے گفتگو سنی ہے. نسیم شاہ مصیبت میں پھنس چکے ہیں, انہوں نے خود ہی اپنی طرف اس مصیبت کو دعوت دی. ان کے مینیجر نے ان کے ٹویٹر ہینڈل کو یوز کر کے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز جو کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کی گزشتہ رات گیسٹ تھیں, ان کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ اس محترمہ کو کوئین الزبتھ کی طرح لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جیسے اس کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے ویسے کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہ اب اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا اور نسیم کو اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے. تھینک یو سو مچ.